کیا آپ جانتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی کون تھا؟ پانی پت کی تیسری لڑائی کب اور کیوں لڑی گئی؟ ہندو احمد شاہ ابدالی کے اتنا کیوں خلاف ہیں؟ اور احمد شاہ ابدالی نے مرہٹہ سلطنت کو کس طرح شکست دی؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی ہم اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیزی فیکٹس۔ احمد شاہ درانی، جسے احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانا جاتا ہے، درانی سلطنت کے بانی تھے۔ انہیں اکثر 18ویں صدی کا ایک ممتاز فوجی رہنما سمجھا جاتا ہے۔ وہ جنوبی ایشیا میں اپنی مختلف فوجی مہمات اور فتوحات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی 1722 میں ہرات کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو اب مغربی افغانستان کا ایک حصہ ہے۔ ان کا تعلق ابدالی پشتون قبیلے سے تھا، جو بعد میں درانی قبیلے کے نام سے مشہور ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کا پورا خاندان ہی جنگجوؤں کا تھا، مگر وہ خاندانی لڑائیوں اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ نادر شاہ کی دور حکومت میں احمد شاہ ابدالی ایک ماہر جنگجو کے طور پر ظاہر ہوئے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ کی قیادت میں فارس پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی اور جیت کا سارا کریڈٹ احمد شاہ ابدالی کو ملا۔ اس جنگ کے بعد لوگوں کے دلوں میں احمد شاہ ابدالی کے لیے محبت پہلے سے کہیں زیادہ اور بڑھ گئی۔ 1747 میں نادر شاہ کی وفات کے بعد سلطنت بہت ہی کمزور ہو گئی اور ان حالات نے احمد شاہ ابدالی کو تخت سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے تخت پر بیٹھتے ہی حالات کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنے قبائلی دشمنیوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے افغانستان میں ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کر دی۔ اب احمد شاہ ابدالی نے اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے فتوحات کی کوششیں شروع کر دیں۔ 1747 میں قندھار کی جنگ لڑی گئی، جس میں احمد شاہ ابدالی نے مقامی حریفوں کو بری طرح شکست سے دوچار کر دیا۔ اب پورے افغانستان کا کنٹرول احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس نے سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو چکی تھی۔ مرہٹہ سلطنت اپنے پورے عروج پر تھی۔ ہندوستان میں مسلمان پسپا ہو رہے تھے۔ ہندوؤں کا ظلم و ستم دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان حالات میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر ایک اسلامی سلطنت قائم کرنے کی ٹھان لی۔ پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1761 کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ مرہٹہ فوج لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت سداشیو راؤ کر رہا تھا۔ اس فوج کے پاس سینکڑوں توپیں، ہاتھی اور جدید جنگی ساز و سامان میسر تھا۔ دوسری طرف نہ تو مسلمانوں کے پاس کوئی ہاتھی تھا اور نہ ہی کوئی بڑی توپ تھی۔ جنگ کے آغاز میں ہی کافروں نے اپنی توپوں کے ذریعے مسلمانوں کی فوج میں ہلچل مچا دی۔ مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے۔ جنگ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان ہار چکے ہیں اور مسلمانوں نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ مگر جلد ہی احمد شاہ ابدالی نے حکمت عملی سے جنگ کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنی فوج کو دوبارہ سے متحد کیا۔ اس دفعہ مسلمانوں نے ایسے جوش و جذبے کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن اس کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پانی پت کی جنگ میں جیت کے بعد احمد شاہ ابدالی کے لیے ہندوستان کے راستے ہموار ہو گئے اور اس کے بعد آپ پنجاب، کشمیر اور ہندوستان کے بہت سے علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوؤں کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے ہندو آج بھی احمد شاہ ابدالی کے نام سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ مسلمان انہیں رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔